انشاءاللہ۔ اب ایک چیز دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی آج مذاہب ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈائزم یعنی یہودیت ہو، عیسائیت ہو، سکھ مت ہو، پارسی ہو، ہندو بھائی بہن ہو ہمارے، یہ جتنے بھی آج ریلیجنز ہیں، ہر ریلیجن کے ماننے والے اپنے مذہب کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں یا اس مذہب کی کتاب سے کچھ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو تمام مذہب والوں نے پچھلے کئی صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے بلکہ طے کر لیا ہے کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا آپ کے اور میرے کس قسم کے کپڑے پہنے اور کس قسم کے کپڑے نہ پہنے اس سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا کیا کھائیں کیا پئیں اس سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا کس سے شادی کریں کس سے نہ کریں اس سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا شادی سے پہلے غیر محرم کے ساتھ گھومے یا نہ گھومے اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ہر چیز میں مذہب کو بازو رکھ دیا اور کہا کہ ہم تو کتاب پڑھتے ہیں، بائبل ہم بھی پڑھتے ہیں، وید ہم بھی پڑھتے ہیں، گیتا ہم بھی پڑھتے ہیں، اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں، چوری نہ کرنے کا حکم ہے، زنا نہ کرنے کا حکم ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن آج ماحول بدل چکا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ مذہب ہم کو حکم دے تم کو کیا کرنا ہے۔ بات صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ ہاں پکا؟ جو بھی جواب دے رہے ہیں سوچ کے دینا۔ ہاں یہ بات صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ یہی چاہ رہے ہیں نا، ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر، ریلیجن پرائیویٹ افیئر ہے۔ پرائیویٹ افیئر کا مطلب کیا ہے؟ تم جب اکیلے میں ہو اس کے بارے میں کیا کرتے کر لو، پبلک میں آ کے ریلیجن کی بات مت کرو۔ ہم بڑے عقل مند ہو چکے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم جوپیٹر تک ہمارا جو ہے سیٹلائٹ بھیج دی ہے، ہم چاند پر جا کے آ گئے، سورج ہم نے دیکھ لیا، تمہارے جسم میں ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کون سے زمانے کی تم بات کر رہے ہو؟ ایسا ہی ہر دور میں اس وقت کا انسان ایسے ہی اللہ سے دور ہوتا تھا، اللہ کے نبیوں سے دور ہوتا تھا، اللہ کی کتابوں سے دور ہوتا تھا۔ لیکن جیسے مودی جی نے کہا کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، and it reminds us that when we think of the 99 names of Allah, none stand for force and violence, and that the first two names denote compassionate and merciful. Allah is Rahman and Rahim. تو ہمارے اللہ الرحمن الرحیم بار بار ہماری نصیحت کے لیے کسی نہ کسی کو نبی بناتے، کسی نہ کسی کو رسول بناتے اور ان کے ذریعے برابر اپنے تعلیمات دیتے جاتے کہ میرا بندہ جاہل ہے، میرا بندہ نادان ہے، میرا بندہ نہیں جانتا کہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہے، میرے بندے کو ایک ایسا دشمن ہے جو اس کو جہنم میں کھینچنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے بار بار نبیوں کو کتابیں دے کر بھیجی، کیا بتانے کے لیے؟ یہ سکھانے کے لیے، اے انسان تو خود سے پیدا نہیں ہوا۔ اے انسان، سورہ واقعہ، کیا تو اپنی پیدائش کو بھول گیا؟ ایک چگٹ مادہ تھا جس سے ہم نے تجھے سرے سے تخلیق کیا، تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو خود سے پیدا ہو گیا؟ ہم خود سے پیدا ہوئے؟ تو اللہ احساس دلا رہے ہیں کہ اے انسان تو خود سے پیدا نہیں ہوا ہے، اے انسان تجھے زمین پر ہم نے کیوں بھیجا ہے؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف ایک کام کے لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 2، ہم نے زندگی اور موت تم کو عطا کی تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی فرما برداری کر کے اس کی جنت حاصل کر لے، اور جو نافرمان ہے یقیناً وہ اپنے دوست شیطان کے ساتھ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، میں تھوڑا مختصر میں بول دیتا ہوں، اتنی پوری بات جو بولا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے
اس زمانے کے لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے, جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے اور کفر کرتے تھے, یہ لوگ بھی اپنے زمانے کو بہت ایڈوانس زمانہ کہتے تھے. یہ لوگ بھی نبیوں کو سمجھتے تھے کہ ارے کیا آؤٹ ڈیٹڈ بات لائے یہ نبی, اب یہ ہم کو کیا بتائیں گے. تکبر میں آ گئے, اور سب سے بدترین تکبر فرعون کا تکبر. سبحان ربی الاعلی, ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اس کمبخت نے کتنا تکبر کیا, کہا انا ربکم الاعلی, کہا کہ اللہ سب سے اعلیٰ نہیں ہے, میں سب سے اعلیٰ ہوں. بولا نعوذ باللہ من ذالک. تو ہر زمانے میں نبیوں کی تعلیم کو, اللہ کی کتاب کو رد کرنے کے کچھ نہ کچھ انسانوں نے بہانے ڈھونڈے اور ان کو رد کیا. اور وہ بھی زمانے کے لوگ کہتے تھے یہ مذہب وغیرہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی, ہم تو اتنے مزے میں ہیں. سمود اور عاد کا ذکر کیا اللہ نے, کہا قرآن میں عاد اور سمود کی کیا طاقت تھی, انگلیوں سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. آج آپ کو گرینیڈز چاہیے, آپ پہاڑوں کو بلاسٹ کرتے, وہ اپنی انگلیوں سے تراش دیتے. اتنی طاقت اللہ نے ان کو عطا کر دی تھی. طاقت کے گھمنڈ میں آ گئے, کبھی مال کے گھمنڈ میں آئے. تو یہی سب کچھ آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے گھمنڈ میں آ گئے. ہر چیز کو سائنس 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 سائنس, لیکن یہ نہیں جانتے کیونکہ آپ اور میں نے جو چیز ان کو بتانی تھی, بجائے ان کو بتانے کے اپنے میرے اوپر جن آ گیا. اب جن کو کام دھندا نہیں ہے تیرے اوپر آنے کو. چھینکتا 4 بار چھینک آ گئی, سمجھو ہائے نظر لگ گئی شاید جی, تیرے کو کہیں کو لگتی رہے بھائی نظر, انہیں سب کو چھوڑ کے تیرے کو کہیں کو دیکھتا. تو کیا کرتے, آیت الکرسی پڑھ کے, اچھی چیز ہے لیکن اتنا بدعقیدہ رکھنا اچھی چیز نہیں ہے. 4 بار چھینک آ گئی, تھوڑا بخار آ گیا, 4 ڈاکٹر کا شفا نہیں ملی تو ایک دم جن آ گیا, شیطان آ گیا. شیطان پہلے سے خون کے ساتھ بہ رہا ہمارے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے دور کیا. آپ اور میں کیا کیے, آیت الکرسی کئی بار پڑھ کے پھونکتے, لیکن اس آیت الکرسی کا ایک پیغام ان لوگوں کو آج تک نہیں بتایا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اے انسان, تو علم میں تیرے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا سوائے اس کے جو ہم تجھے عطا کرنا چاہیں. ہم نے صحابہ کو یہ سائنس کا علم طے کیا کہ نہیں دینا ہے تو نہیں دیا, تم کو دینا طے کیا تو تم کو دے دیا. تم کتنے بے وقوف ہو, صحابہ نے سائنس کی مانگ نہیں کی, صحابہ نے ایڈوانسڈ سائنس کی مانگ کی, کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا جتنی سائنس سے تم فائدہ لیتے ہو, آخری سانس کے بعد یہ سائنس تمہاری سانس واپس نہیں دے سکتی. صحابہ کو معلوم تھا یہ سانس تو جانے ہی والی ہے. صحابہ نے پوری محنت اور جہاد کیا اس زندگی کے لیے جہاں کی سانسیں کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں, چاہے تم جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ. اس کے بعد جب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں آج آپ اور میں گم ہو گئے, اور آپ اور میں جو اس کتاب کو مانتے ہیں, آپ اور میں بھی تو یہی آج کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث کوئی بتاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ارے بھائی آج کے دور میں کہاں پر چلتا, دین کی بات بار بار مت کرو بھائی, اب رہنے دو, اللہ معاف کرنے والے ہیں, اب میں جاہل ہوں بھائی مجھے نہیں معلوم. آپ میں اور اغیار میں فائدہ کیا ہے, فرق کیا ہے بتاؤ میرے کو. ایک جو اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں, ایک جو اللہ کو نہیں مانتے, ایک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, ایک جو اسلام کو نہیں مانتے. ان کے حساب سے وہ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اپنے مذاہب سے بیزار ہیں. وہ اپنی مذہب کی کتاب کیسے پڑھتے ہیں, بالکل اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح وظیفے پڑھ لیتے صبح بیٹھ کے, سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. کیوں؟ صحابہ وظیفے پڑھے لیکن زندگی کے مقصد کو نہیں بھولے تھے. صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ وظیفوں کا پڑھنا ثواب ضرور دے گا, لیکن اگر ہدایت یہاں سے نہیں لی تو ثواب بھی ملنے والا نہیں ہے. آج آپ ہدایت کے لیے کہاں جاتے ہیں, اس کتاب کو تابدانوں میں رکھ چکے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. نتیجہ اللہ نے دلوں میں آپ کے ان کا خوف ڈال دیا جو اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق ہیں زمین کی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق
کون سی مخلوق؟ یعنی شیطان مخلوق ہے نا اللہ کی، اس سے بھی گندا اگر کوئی ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کہتے ہیں وہ ہے جو میری ذات میں شرک کرتا ہے اور میرے آیات کی نافرمانی کرتا ہے. شیطان سے بدتر ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ کی نظر میں. سورہ اعراف میں کہا کل انعام، یہ تو جانور کی طرح ہے. سورہ اعراف میں کہا کتے کی طرح ہے، زبان لٹکائے رہتے ہیں، حریص ہیں، ان کو پانی ڈالو تب بھی زبان لٹکاتے ہیں، پانی نہ ڈالو تب بھی زبان لٹکاتے پھرتے ہیں، حریص ہیں زندگی کے. اللہ نے آپ کو اور مجھے مسلمان اس کام کے لیے نہیں بنایا تھا. اللہ نے ہم کو ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کام کرنے کے لیے بنایا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، ان کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر اور پیر لامبے کر کے سوتے تو دیواریں لگ جاتی. آخری اپنے 3 دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف ایک کھجور تھا. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک طرف سے چوستی اور میرے رسول میرے نبی ایک طرف سے چوستے اور ہماری بھوک 3 دن تک اس حالت میں گزار دی ہے. صحابہ اپنی جانیں دے رہے تھے اللہ کے نبی کے لیے. اگر اللہ کے نبی کا حکم ہوتا تو کیا دولت لا کر اللہ کے نبی پر قربان نہیں کر دیتے؟ اللہ کے نبی اس امت کو تربیت دے رہے ہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگ کر اپنا وقت ضائع مت کرو. میرے پیارے امتیوں، میں تمہارے لیے تہجد میں پیر سجا کر دعائیں مانگا ہوں مغفرت کی. میری ان دعاؤں کو قبول ہونے دو اللہ کے پاس. کوئی ایسا کام کر کے مت آنا جہاں آب کوثر کے پاس تم لائے جاؤ اور میرا رب مجھ سے کہے کہ میرے حبیب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا کیا ہے. تو جب مجھے کہنا پڑے سوخن سوخن اس کو نکالو میری نظر کے سامنے سے، اس کو نکال دو میری نظر کے سامنے سے. آج اس سے بدتر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان کا لفظ آتے ہی غیر مسلم کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. ہی از اے ٹیررسٹ، شی از اے ٹیررسٹ. آپ کو داڑھی پر دیکھے، ان کو حجاب پر دیکھے، ان کے دماغوں میں یہی آتا ہے کہ یہ جس مذہب کو مانتے ہیں یہ مذہب ان کو سکھاتا ہے، یہ کتاب ان کو سکھاتی ہے کہ جو کوئی اسلام کو نہیں مانتا اس کو مار ڈالو، ذری بھی مروت مت کرو، بچوں کو مار دو، عورتوں کو مار دو. یہ ہمارا دین ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے، میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے ہر غیر مسلمانوں کو، ہر غیر مسلمان کو میں چیلنج کرتا ہوں، زندگی بھر کا چیلنج دیتا ہوں. قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں تم جس قانون کو مانتے ہو، جس کتاب کو اپنے مذہب کی کتاب مانتے ہو، اس قرآن کی صرف ایک آیت کے مقابلے میں امن پھیلانے کے لیے تم ایک اس سے ملتی جلتی آیت لا کر بتاؤ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 جس میں رب نے اعلان کیا کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی ایک معصوم کی زندگی لی تو اللہ تم کو قیامت میں ساری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ دے گا، اور اگر تم نے کسی ایک کی جان بچائی تو اللہ تم کو ساری انسانیت کو بچانے کی جزا دے گا. اس کے برابر کی کسی کتاب میں آیت لا کر بتاؤ. تو یہ آیت ہمارا جو پیغام ہے، ہم اس سے کیسے منحرف ہو گئے، یہ کیسے ہم فیل ہو گئے غیر مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ میری کتاب مجھے دہشت گرد نہیں بناتی. ہماری کمزوری ہم کو تباہ کر رہی ہے، ہماری خاموشی ہم کو تباہ کر رہی ہے. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. یہ جو خاموش مزاجی ہے نا، یہ جینے نہیں دے گی. یہ خوف، یہ ہیبت، پتہ نہیں کیا ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوتا. ارے میرے بھائی، جب آپ نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا آپ کسی اور سے ڈر رہے ہیں، اگر اتنا آپ اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ تو اللہ آپ کے دل میں کسی اور کا ڈر گھسنے ہی نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور وہ ڈر کب نکلتا؟ جب آپ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جاتے ہیں.